ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ امر ٹاؤن نامی علاقے پر ایک شہزادہ راج کیا کرتا تھا۔ وہ بہت بہادر اور نیک دل تھا۔ اس کی عوام اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دن وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ آگے جا کر آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے تھیلے میں سے کچھ کھانے کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ ایک بریڈ کا پیس نکالتا ہے تو اس پر ایک چونٹی ہوتی ہے۔ وہ اسے آرام سے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ دوسرا پیس نکالتا ہے تو اس پر بھی 2 چونٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس سے بھی آرام سے نیچے رکھ دیتا ہے۔ وہ تیسرا نکالتا ہے تو اس پر 3 چونٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب چلتا ہی رہا۔ بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سارے کھانے پر تو چونٹیوں نے قبضہ کر لیا ہے، مگر ناراض ہونے کے بجائے شہزادہ ایڈم مسکرایا اور بولا، یہ لو، تم سارا لے لو، تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کھانا تمہیں مبارک ہو۔ ارے تم تو بہت رحم دل انسان ہو۔ تم بول سکتے ہو؟ ہاں، میں بات کر سکتا ہوں۔ تم بہت فارغ دل انسان ہو۔ ہمیں کھانا دینے کا شکریہ۔ آپ کون؟ میں چونٹیوں کا راجا ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ مگر تمہاری روح کا تو ایک حصہ غائب ہے، تمہاری قسمت۔ ہاں؟ کہا جاتا ہے کہ شہزادی زینب ہے جو دور کہیں رہتی ہے اور اس سے صرف کوئی نرم دل شہزادہ ہی نکاح کر سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم وہی ہو۔ اس سے ملنے پر تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ تم کسی چونٹی کو ڈھونڈنا اور اس سے کہنا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، میں آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے کے لیے نکلتا ہے۔ کچھ آگے ایک شیر درد سے گھرا رہا ہوتا ہے۔ شہزادہ بنا ڈرے اس کی مدد کرتا ہے۔ تم بہت بہادر ہو۔ تم بھی بات کر سکتے ہو؟ میں ابھی ایک چونٹی سے ملا ہوں، وہ بھی بول سکتا تھا۔ وہ ضرور چونٹیوں کا راجا ہوگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید شہزادی زینب کو ڈھونڈنے۔ روایت میں لکھا ہے کہ کوئی نیک دل بہادر ہیرو ہی اس شہزادی سے نکاح کر سکتا ہے، اور یقیناً تم وہ ہو میرے دوست۔ مگر مجھے کہاں جانا ہوگا؟ روایت میں لکھا ہے شہزادی 7 جنگل پار ایک اونچے محل میں رہتی ہے۔ مگر میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ تم کچھ آگے جاؤ گے تو تمہیں ایک بوڑھا آدمی ملے گا۔ وہ تمہارے سارے سوالات کا جواب دے گا۔ بس تم اس کو بتانا کہ تم مجھ سے اور چونٹیوں کے راجا سے ملے ہو۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس راستے میں تمہیں میری ضرورت ہوگی۔ تم درختوں سے کہنا، وہ مجھے بتا دیں گے۔ اب شہزادہ پھر سے الجھن میں پڑ گیا اور شیر کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور وعدے کے مطابق کچھ آگے ایک بوڑھا آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک قالین رکھا ہوتا ہے۔ شہزادہ بوڑھے کو شیر اور چونٹی راجا کا بتاتا ہے، اور بوڑھا قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ تو وہ روایتی کہانی درست ہے، تم ہی وہ انسان ہو۔ یہ لو قالین، یہ ایک جادوئی قالین ہے۔ تمہیں جہاں جانا ہوگا یہ تمہیں اڑا کر لے جائے گی۔ اور یہ لو جادوئی کٹورا، تمہیں جب چاہیے ہو اس میں پانی آ جائے گا۔ شہزادی زینب کو ڈھونڈنے میں تمہاری ضرورت پڑے گا۔ شہزادہ گھوڑا اس بوڑھے آدمی کے پاس چھوڑتا ہے اور اس قالین پر بیٹھ کر اڑنے لگتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ وہ قالین اس کو شہزادی زینب کی ریاست میں لے آتا ہے۔ وہاں اندھیرا تھا اور اس کو اسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ اتر کر رات گزارے اور صبح محل میں جائے۔ اچانک اس نے کچھ سنا۔ میں چل نہیں پا رہا، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ میرا گھر بہت دور ہے اور مجھے پیاس بھی لگی ہے۔ شہزادہ اس بزرگ کے پاس آتا ہے اور اپنے جادوئی کٹورے سے اسے پانی پلاتا ہے اور اس کی مدد کر کے اسے گھر چھوڑتا ہے۔ شکریہ بچے، مگر تم کون ہو؟ تم یہاں کے تو نہیں لگتے۔ میرا نام ایڈم ہے اور میں یہاں آیا ہوں شہزادی زینب کو ڈھونڈنے۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ یہاں بہت لوگ آئے دوسرے علاقوں سے شہزادی سے شادی کی خاطر، مگر بادشاہ نے تنگ آ کر یہاں کسی بھی غیر علاقے کا آنا اور اس کی میزبانی کرنا منع کر دیا ہے، اس لیے میں تمہیں 1 گھنٹہ بھی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گا۔
اب اچانک ایک تیز روشنی اس کے گھر میں آتی ہے۔ شہزادہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو محل چمک رہا ہوتا ہے اور اوپر ایک سفید لباس میں ایک شہزادی ہوتی ہے جو بہت خوبصورت اور پاکیزہ لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور شہزادے کو اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، مگر شہزادی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور پھر نہیں کھولتی۔ اندر آ جاؤ، اب وہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ مگر کیوں؟ وہ کیوں آنکھیں نہیں کھولے گی؟ وہ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہے؟ وہ اداس ہے کہ اسے اس روایتی کہانی کے سچ ہونے کا انتظار رہے۔ آخر یہ روایتی کہانی کیا ہے جس کا سب ذکر کر رہے ہیں؟ شہزادی زینب کوئی عام شہزادی نہیں ہے۔ وہ جب پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور پری نے اس کو دعا دی کہ وہ چاند سے بھی زیادہ روشن چمکے۔ تب سے روز ساری رات ہمارا پورا علاقہ روشن رہتا ہے۔ شہزادی کی روشنی سے اور اسی سے یہاں اور کوئی روشنی کی ضرورت نہیں۔ ہماری ریاست میں بہت حملے ہوئے شہزادی کو اغوا کرنے کے لیے۔ پری نے کہا تھا کہ شہزادی سے وہی نکاح کر پائے گا جو 3 کام کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 کام کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ایک تو یہ کہ ایک رات میں 800 پاؤنڈ بیجوں کا تیل نکالنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ 2 شیطانوں سے ایک ساتھ لڑنا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ ایک بلند پہاڑ پر ایک نگاڑا رکھا ہے، اسے بجانا ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ پہاڑ آسمان کو چھوتا ہے۔ شہزادہ یہ سوچتا ہے کہ وہ چونٹیوں کی فوج کی مدد سے آسانی سے 800 پاؤنڈ تیل نکال سکتا ہے اور شیر کے ساتھ مل کر 2 شیطانوں کو بھی ہرا سکتا ہے، اور جہاں تک پہاڑ کی بات ہے تو وہ اس قالین سے آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آنے کا پیغام دے گا اور خود کو سپاہیوں کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ محل میں جا کر شہزادی کے سامنے جا سکے، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کو محل میں پیش کیا جاتا ہے۔ شہزادی وہیں موجود ہوتی ہے، مگر اب وہ رات کی طرح چمک نہیں رہی ہوتی، مگر پھر بھی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ کون ہے جو ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے؟ میں اس کا نام بھی نہیں جاننا چاہتا۔ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ رکیے، میں آپ کی اجازت سے اس اجنبی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اگر یہ بھی ایسا چاہیں تو۔ ہاں، میں 1000 بار ہاں کہوں گا۔ میں اپنی محبت سے ضرور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ میں 100 کام کرنے کو تیار ہوں اپنی محبت کو اپنانے کے لیے۔ بادشاہ اس کو پہلا کام سمجھاتا ہے اور شہزادہ اس کو کرنے کے لیے محل سے نکل جاتا ہے۔ اس رات شہزادے کے پاس مہمان خانے میں چونٹیوں کا راجا اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے، اور رات میں وہ تیل تیار ہو جاتا ہے۔ صبح بادشاہ کو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ پر امید ہو کر اگلا کام شہزادے کو سمجھاتا ہے۔ اکھاڑے میں شہزادہ شیر کے ساتھ آتا ہے اور ان شیطانوں کو مار گراتا ہے۔ اب بادشاہ بہت خوش ہو کر تیسرا کام سمجھاتا ہے، اور شہزادہ اپنی قالین پر بیٹھ کر اڑ جاتا ہے، اور کئی گھنٹوں بعد وہ پہاڑ پر پہنچ کر نگاڑا بجاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ روایتی کہانی سچ ہوتی ہے اور دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، اور ساری عمر امبر ٹاؤن میں وہ خوشی سے حکومت کرتے ہیں۔